کریم اما بعد، وہ مذہبی لوگ جن کے اندر فتنے اور سازش اور بگاڑ کی ذہنیت ہو، جو لوگ بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کے ذہن میں بگاڑ ہو، فساد ہو، تو وہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دین کے نام پر فساد کو پھیلاتا ہے۔ مثلا صحابہ کرام کی محبت یہ دراصل دین سے محبت کرنا ہے، اور یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ ایک آدمی یہ کہے کہ فلان ڈاکٹر بہت اچھا ڈاکٹر ہے، بہت قابل ہے، بہت حکمت والا ہے، اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں بڑی شفا رکھی ہے، لیکن اس کے پاس لاکھوں انسان گئے جو زکام کی مریض تھے پہلے، اور جو جب انہوں نے علاج کیا اس سے تو کینسر کی مریض بن گئے، سوائے 4-5 مریضوں کے۔ یہ دراصل کس کی مذمت کرنی ہے؟ یہ مذمت کس کی ہے؟ ڈاکٹر کی ہے۔ لیکن نام اچھا لیتا ہے، ڈاکٹر کی تعریف کرتا ہے، لیکن اس کی تعریف کے پردے میں اس کی تنقید کرتا ہے۔ تو جو لوگ صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں کہ سوائے چند صحابہ کے باقی سارے منافق نکلے، پہلے تو کافر تھے، اب کیا ہو گئے؟ منافق ہو گئے، اور زیادہ درک اسفل میں چلے گئے۔ تو یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح پر انگلی اٹھانا ہے۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے بڑی سخت تکلیف کے وقت اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی رسول کے حوالے کر دیا، بال بچوں کو چھوڑا، مال کو چھوڑا، دولت کو چھوڑا، زمین کو چھوڑا، ہجرتیں کی، حبشہ میں ہجرت کی، مدینہ منورہ میں ہجرت کی، مختلف مقامات پر وہ چلے گئے۔ اور دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی۔ اپنے بیٹے اگر اس کی تلوار کے نیچے آ گئے، اس نے اپنی تلوار کو اس سے نہیں ہٹایا۔ اب اس سے زیادہ حوالگی کیا ہوگی؟ اور انہوں نے ہجرت کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب ان جیسے لوگوں پر اگر کوئی کیچڑ اچھالے تو اس کا مطلب سوائے اس کی کیا ہے کہ وہ اپنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض ہے، اور براس کس پر نکالتا ہے؟ براس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
پر نکالتے ہیں، لیکن پردہ کون کرتے ہیں؟ صحابہ کرام پر تان کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اور نام دیتے ہیں کہ ہماری اہل بیت سے محبت ہے۔ اب اہل بیت کی محبت کے پردے میں صحابہ کرام پر تیر چلانا، یہ کون سا دین ہے؟ جنہوں نے قربانیاں دی، جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سابقون الاولون کی کیا اتباع کرو، جو پہلے آئے ہیں مہاجرین ہیں، اور جو وہ لوگ جنہوں نے اس کے مہاجرین کو جگہ دی، ٹھکانہ دیا، ان سب کی تعریف سے قرآن مجید بھرا پڑا ہے۔ لیکن اب جس کو ذہن میں فسادی پھیلانا چاہتا ہے تو دین کی آڑ میں کیا کرے گا؟ صحابہ کرام پر لعن طعن کرے گا۔ تمام مذاہب والے اپنے بڑوں کی قدر کرتے ہیں۔ جس آدمی کو دیکھو جس اپنے بڑوں کی قدر نہیں کرتا، سمجھو کہ دین ہی نہیں ہے، یہ فسادی ہے، یہ فساد کرتا ہے۔ آپ عیسائیوں سے پوچھیں کہ تم میں بہترین لوگ کون ہیں، وہ کہتی ہماری کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوست ہے، ساتھی ہے۔ آپ کسی کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں، موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں سے پوچھیں، بنی اسرائیل سے پوچھیں، سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس کے اپنے جو ساتھی تھے وہ تھے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ سب سے بری وہ نکلی، تو معلوم ہوا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، انہیں دین ہی کو مٹانا ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید ہمیں اسمان نورین اللہ کے ہاتھ کیا لکھا ہوا کیا مصحف ہے، انہوں نے ہمیں قرآن ملا ہے۔ اگر ان پر آپ تنقید کریں گے تو قرآن مجید کیسے بچے گا؟ یہ دراصل دین کو مٹانے کی سازشیں ہوتی ہیں۔ دوسری طرف بعض لوگ ایسی بھی ہیں جو صحابہ کرام کی محبت کی آڑ میں بیت اللہ اہل بیت کو نشانہ بناتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ کیا حضرت علی کرم اللہ جو صحابی نہیں ہے، اہل بیت ہے، صحابی ہے؟ کیا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ہو، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ہو، یہ صحابہ کرام نہیں ہے؟ لیکن اس کی آڑ میں کیا کرتے ہیں؟ صحابہ کی آڑ میں اس پر تنقید کرتے ہیں، ان پر تنقید کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اہل بیت بھی ہمارے ہیں، صحابہ کرام بھی ہمارے ہیں۔ ہمیشہ انسان کو ٹھیک رخ پر سوچنا چاہیے۔ ہماری حکومت بھی ٹھیک رخ پر نہیں سوچتی۔ یہ یا دباؤ کی وجہ سے یا خود اپنے اندر ملک میں فساد کو موقع دینے کی وجہ سے بعض چیزوں کو وہ بند نہیں کرتی، ہوا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں مدارس کی جو اجتماعات ہیں، اگر روڈوں پر کرنے لگے اور پھر حکومت سے درخواست کریں کہ ہمارے لیے کیا کرو، اب سیکورٹی پر فراہم کرو، ہمارے لیے ملک بلاک کر دو، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم احتجاج کرتے ہیں۔ تو مدارس کے لیے کیا کوئی حکومت ایسا کرے گا؟ پھر کہیں کہ آنسو گیس بہاؤ، اس پر فیر کرو، مدارس کو بند کر دو، اور یہ مغربی شیطانی میڈیا جو ہے اس کو پھر اچھال کے کیا اچھالے گا بات کو۔ ریونٹ ایک مذہبی اجتماع ہوتا ہے، وہاں ان کے پاس بہت بڑی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی جگہ دی ہے،
اللہ تعالیٰ اس کو بیچارہ کر دے. انہوں نے اپنے اجتماع کو 4 پر تقسیم کیا لیکن روڈوں پر نہیں نکالا. 4 پر تقسیم کیا، یعنی ایک سال میں 2 اجتماعات ہوں گی. ایک حلقے کا، دوسرا اجتماع دوسری حلقے کا ہوگا ایک دوسرے ہفتے میں. پھر دوسرے سال ان لوگوں کا اجتماع نہیں ہوگا. کن کا اجتماع ہوگا؟ دوسرے حلقوں کا اجتماع ہوگا. 4 پر تقسیم کیا، شاید 8 پر تقسیم کر لے. لیکن اگر اس کا ایک حصہ بھی روڈوں پر آ جائے تو پاکستان کو بلاک کر دے گا. کیا پاکستان اس کو برداشت کرے گا؟ اس کو نہیں برداشت کرے گا. تو کیا یہ بتائیں ہمیں، یہ جان صاحبان یہ جو تمام دن لگے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ کیا یہ فلان ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں، فلان ملک کو پہنچاتے ہیں، کیا یہ نقصان نہیں ہے کہ 8 دن پاکستان بند رہتا ہے؟ 8 دن موٹر سائیکل پر سواریوں پر پابندی ہے. 8 دن 2 دن تو دکانیں فل بند ہوتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم روڈوں پر مارچ کرتے ہیں. پھر 2 دن پاکستان کی بند ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہ لوگوں کے دکانوں کا نقصان ہوا، حکومت کا نقصان ہوا. کم از کم 1 کروڑ روپیہ 2 دنوں کا مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے. ایک دکاندار 1000 کماتا ہے، ایک دکاندار روزانہ 1 لاکھ کماتا ہے، بعض دکاندار روزانہ 1 کروڑ کماتے ہیں. تم نے دکانوں کو بند کر دیا، کتنا نقصان کر دیا. کیا یہ نقصان تمہارے ذہنوں میں نہیں ہے، نیب والوں کے ذہن میں؟ صرف اس کے تمہارے ذہن میں ہے جو رشوت نہ دے تو اس کی کیا نقصان کیا، بات کیا کرتے ہیں اس کو یہ کرو یہ کرو. کیا ہماری حکومتوں کو یہ خیال نہیں آ رہا ہے کہ کربوں کا نقصان کیوں ہو رہا ہے؟ کہ تمام ہر جو جتنے مذاہب والے ہیں آپ دیکھو، عیسائیوں کو دیکھو، یہودیوں کو دیکھو اور سکھوں کو دیکھو، جس کو بھی آپ دیکھیں تو ہر کوئی اپنی مذہبی رسوم اپنی اپنی جگہوں میں کرتے ہیں. صرف ایک طبقہ ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم مذہبی رسوم تمہارے گھروں میں کریں گے، تمہارے روڈوں پر کریں گے. اگر پھر زیادہ کریں تو اپنے علاقوں میں کر لیں. تو جہاں ہم رہتے ہیں تو وہاں کیوں کرتے ہیں آپ پہ؟ اگر کوئی اس طرح سیاست کرے گا، یہ ہے سیاسی چیز ان کی، تو کیا سیاست کو کیا وہ برداشت کرے گا؟ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، ہر سال ایسا ہوتا ہے. پھر بھی کیا ہے؟ مجرم سنیے، مجرم سنیے کس قدر ظلم ہے یہ. جو شیعہ حضرات ہیں وہ اس کی جو شیعہ ہوتا ہے وہ پہلی شیعہ ہوتا ہے، اس کے بعد پاکستانی ہے. اور پاکستان کے اندر جو سنی ہے وہ پہلے کیا ہے؟ پہلے مسلمان کا پتہ ہے کہ ہے بھی نہیں. پاکستان نہ پاکستان کا آخر خواہ ہے، نہ اسلام کا آخر خواہ ہے. تو میں نہیں کہتا کہ کسی کے ساتھ کوئی ظلم کیا جائے، ان کے ساتھ کوئی لڑائی کیا جائے. میں کہتا ہوں کہ حکومت کا کام ہے کہ حکومت کو کہے کہ بھائی ایران میں دیکھو، ایران میں اپنی اپنی جگہوں پر یہ کام ہو رہا ہے. کیا ایران سے زیادہ شیعہ یہاں ہے؟ سعودی عرب میں دیکھو، اس کے لیے اپنی جگہ بنی ہے، امام باڑے ہیں، جو بھی ہے کر لے اس میں. دبئی میں جاؤ، اس کی بڑی مساجد جگہ بنائی گئی ہے، اس میں کر لیں. لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ پوری پاکستان کو بلاک کر دیں؟
اور پھر کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی ترقی کیا ترقی یافتہ ملک بناتے ہیں. قطعاً نہیں بن سکتا. یہ تمہارے اندر یہ فرقواریت ہو. ادھر سے فرقیت کو آواز دینی ہے. تم دے رہے ہو اس کو. تم پاکستان کو غرق کر رہے ہو. شاید وہ اتنی بری نہ ہو, وہ بھی خود بھی چاہتے ہوں گے کہ ہم پر پابندی لگ جائیں کہ ہم اپنے علاقوں میں کر لیں. کیا ضرورت ہے؟ بعض لوگ اپنی روایت سے تنگ آ چکے ہیں, لیکن تم نے پہلے سے کے لیے ان کی انتظام کر دیا, یہ کرو وہ کرو. اور پھر جب اگر وہ نہ کریں تو حقوق انسانی والے اٹھ جاتے ہیں. فساد کی جڑ وہ اٹھ جاتے ہیں. بھئی آپ لندن میں کیوں نہیں کرتے اس طرح؟ کیا لندن میں شیعہ کم ہے؟ امریکہ میں کیوں نہیں کرتے اس طرح؟ کروڑوں کو بلاک کر دی. کیا آپ نے سنا ہے کہ امریکہ میں چھٹی ہو گئی ہے؟ کیا آپ نے سنا ہے کہ وہاں دوسری ممالک میں چھٹی ہو گئی ہے؟ صرف ایک پاکستان ہے. وہ سنا ہے کہ کچھ طالبان تھے, طلباء تھے, اسکول والے تھے یا دوسرے طلباء تھے, تو اس نے بیل کی دانت معلوم کرنے تھے. بیل کی دانت معلوم کرنے تھے کہ اس کی کتنے دانت ہیں. انہیں جو 2 سال کا ہوتا ہے تو اس کے اپنے دانت ہوتے ہیں, 3 سال کا ہوتے ہیں. تو ایک طالب علم آیا, اس نے اس کی جبڑوں کو یوں ہی کر دیا, اونٹوں کو دیکھ لیا, تو دیکھیے اس کی 2 ہے یا 3 ہے. تو دوسرا آیا, تیسرا آیا, چوتھا آیا. بالآخر اس بیل نے منہ کھول دیا, بس کھلا رکھا کہ بس جو بھی دیکھنا چاہیے دیکھ. پاکستان وہی بیل ہے. امریکہ میں کچھ کرنا چاہے آزادی ہے اس کو, روس کر لے اس کے لیے آزادی ہے. جو بھی پاکستان کی خرابی میں جتنی ہی کوشش کریں اس کے لیے راستہ کھلا ہے, اس کے لیے منہ کھلا ہے. صرف اس کے لیے بند ہے کہ جو کہتے ہیں کہ بھئی پاکستان کو بچاؤ. لیکن پاکستان کی بچانے کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے کوئی اصول تو ہونے چاہیے. نعرہ پاکستان کی بچانے کے لگاتے ہیں, پاکستان کی حمایت کے لگاتے ہیں, اور کام وہ کرتے ہیں جو پاکستان کو برباد کرنے کے ہیں. یہ بات آپ مانتے ہیں؟ بالکل دلیل کے ساتھ بات کریں, سامنے بات کر لیں. میں ہرگز بات کہا بھی نہیں ہوں کہ آپ اس میں لڑائیاں ہو, جھگڑے ہو. آپ کو پتہ ہے کہ میں ہمیشہ آپ کہتا رہتا ہوں کہ نہیں, اس ملک میں نہ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ شیعہ لگ جائے